کیوں پاکستان کے علماء کے اندر وحدت نہیں ہے؟ اس کی کیا بنیادی وجہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، وحدت کے دو مراحل ہوتے ہیں. ایک پہلے وہ مرحلہ ہوتا ہے وحدت فکری، اور دوسرا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وحدت عملی وجود میں آتی ہے، یعنی اس چیز کے لیے. پھر یہ بھی ایک ہے کہ وحدت سے مراد کیا چیز ہے. ہاں، یہ بھی سوال میں نے لکھ کے لے کے آیا تھا کہ وحدت اسلامی کو بھی تھوڑا سا کر دیجئے کہ خود وحدت کا مطلب کیا ہے. پاکستان کی سرزمین پر جو اس وقت کیفیت ہے، ہمارے درمیان وحدت فکری نہیں ہے. وحدت فکر ہمارے ظاہری طور پر ہماری کیفیات میں یہ چیز ہے کہ ہم نے اس چیز کو، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین چاہتے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بالادستی چاہتے ہیں، لیکن اس کے اندرون خانہ ہماری جو نفس کی خواہشات ہیں وہ ہمارے ارادوں پر غالب ہیں. اس کے نتیجے میں صورتحال جو ہے وہ، یعنی جس وقت تک، یعنی اذا فسد العالم فسد العالم، جب تک علماء آپس میں اتحاد نہیں کریں گے اس وقت تک یعنی کوئی کسی قسم کا عملی زندگی کے اندر اتحاد کا یعنی کوئی شکل سامنے آنا وہ ممکن نہیں ہے. اور یہ اس وقت پرابلم ہے. اور ہم یعنی جہاں آغا عارف حسین شہید اس کارواں کو چھوڑ کے گئے تھے، ہم نہ صرف کہ وہاں پر کھڑے نہیں ہیں، ہم اس سے کہیں کوسوں پیچھے جا چکے ہوئے ہیں. اور اس صورتحال کے اندر اللہ سے ہی امید کی جا سکتی ہے کہ اس چیز کے لیے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو ظاہر کر دے تو شاید کوئی صورتحال بن جائے، ادروائز کو اس کے امکانات دکھائی. دو نظریات پائے جاتے ہیں وحدت کے بارے میں. بعض افراد یہ کہتے ہیں کہ وحدت بین مومنین پہلے ہونی چاہیے، اس کے بعد وحدت مسلمین ہونی چاہیے. بعض کہتے ہیں کہ وحدت مسلمین ہو جائے تو مومنین آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کی نظر میں اصالت کس کو حاصل ہے، وحدت بین مومنین کو یا وحدت بین مسلمین کو؟ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے وہ پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے ہے. یعنی جا کے وہاں پہ یہ ہے کہ جو آدمی آگے علی ولی اللہ پڑھتا ہے اس کو مومن کہتے ہیں، اور جو علی ولی اللہ نہیں پڑھتا اس کو مسلمان کہتے ہیں. یہ ایک تقسیم ہے جو قرآنی تقسیم اس سے ہم آہنگ نہیں ہے. قرآنی تقسیم ہے کہ ایک انسان ہے، اس کے سامنے ایک نظریہ پیش کیا جاتا ہے، وہ اس کو تسلیم کر لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمارا نام مومن نہیں رکھا، اس نے تو ہمارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے. تو وہ جب مسلمان ہو جاتا ہے تو ایک براڈر اسپیکٹرم میں ایک بڑا وسیع دائرہ ہے. اس کے بعد وہاں سے پھر اس کو اٹھایا جاتا ہے، ٹیچنگ اینڈ ٹریننگ پروسیس سے گزارا جاتا ہے. جب وہ گزرتا ہے تو پھر وہ مومن بنتا ہے. پھر اگلا مرحلہ ہے کہ وہاں سے اگلے مرحلے میں جب وہ اس کے پاس نور ایمان آ جاتا ہے، یقین کی طاقت آتی ہے، اس کو وہ استعمال کرتا ہے، صلاحیت تقویٰ پیدا کرتا ہے، اور پھر وہاں سے آگے وہ کمال تقویٰ کے منازل کی طرف جاتا ہے. یہ تو قرآنی پروسیس ہے، قرآن کریم کی تقسیم ہے. پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ وہاں وحدت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ فرقہ ہے، خود چاہے شیعہ فرقہ ہو یا، کیونکہ جب فرقہ جو ہے جس معاشرے کے اندر یعنی اس کا قد وہ بلند ہو جاتا ہے تو دین نیچے چلا جاتا ہے، اور جس معاشرے میں دین سر بلند ہوگا وہاں پھر فرقہ نیچے چلا جائے گا. وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یعنی اس کیفیت کے اندر جو پاکستان میں ہے، وہاں پر پہلے یعنی مومنین کے درمیان وحدت کی ضرورت ہے کہ وہ آپس میں اتفاق کریں. وہ خود سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہے، گلی گلی، کوچہ، مسجد وہ جناب وہ ان کے درمیان جو ہے صورتحال خراب ہو چکی ہوئی ہے، اور ان سے کوئی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اس چیز کے لیے. تو پہلے پہلے اس چیز کو کہ ایک وحدت مومنین وجود میں لائی جائے، پھر اس کے بعد یعنی وحدت مسلمین، یا سائملٹینیسلی دونوں کام کیے جا سکتے ہیں. لیکن چونکہ فرقہ بہت زیادہ مضبوط ہے وہاں پہ، اس لیے، اور ان کے درمیان پھر آگے جو مختلف قسم کی شکلیں موجود ہیں، انتظامی جو ہے اس کے اندر تنظیمیں ہیں، ادارے ہیں، شخصیات ہیں، وہ ایک یعنی الہ کی شکل میں درمیان میں کھڑے ہیں. اور ان کی موجودگی میں کسی قسم کی وحدت کا کوئی امکان، جو ہر آدمی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اتحاد ہونا چاہیے لیکن ہمارے ہاتھ پر ہونا چاہیے. ہماری سیادت و قیادت کو تسلیم کریں گے تو اتحاد ہو جائے. یہ رکاوٹ ہے.